بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور ماؤ بہنوں، جہاں تک ہماری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہر فرد اس ویڈیو سے مستفید ہو۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اس کو آگے تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں گے، انشاءاللہ جتنے لوگ اس سے مستفید ہوں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ یہ ہماری ویڈیو خدمت خلق کے لیے ہے۔ آج کل ایسی امراض پیدا ہو رہی ہیں کہ جو پریشانی کا باعث بن رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک مرض ایسی ہے جو بہت ہی زیادہ پریشانی کا باعث ہے۔ اصل میں تو یہ ہے کہ بالوں کا سفید ہونا یہ بڑھاپے کے اندر جا کر ہوتا ہے، اور جب بندہ بچپن میں یا جوانی میں بال سفید دیکھتا ہے اس سے پریشان ہو جاتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے کہ اب میری زندگی کے آخری دن شروع ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی اور اللہ کے نبی حضرت خلیل حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، ان کے جب سفید بال آئے تھے داڑھی میں، تو اللہ رب العزت سے سوال کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید آئے تھے، انہوں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، اے میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے خلیل یہ بزرگی کی علامت ہے، بڑھاپے کی علامت ہے، عزت کی علامت ہے، وقار اور شان ہے ان کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار جب یہ عزت کی علامت ہیں اور زیادہ کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ زیادہ عمر ہو چکی تھی اس وقت بال سفید آئے تھے۔ تو عموماً یہ بڑھاپے کے اندر بال سفید آتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا قانون بھی یہی ہے کہ بڑھاپے کے اندر لوگوں کے بال سفید ہوتے ہیں تاکہ بندہ اپنی آخری عمر میں، اور یہ ہر بندے جو بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے وہ محسوس کر لیتا ہے کہ اب زندگی کے آخری ایام شروع ہو گئے۔ جب آخری ایام شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ توبہ اور استغفار اپنے ماضی کی زندگی پر کرتا ہے، اور جب ماضی کی زندگی کو دیکھتا ہے اس کو یہ بال جو جب نظر آتے ہیں، اب کثرت کے ساتھ وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، اور کثرت کے ساتھ عبادات میں لگ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو بزرگی اس لیے قرار دیا کہ بندہ خود محسوس کر لیتا ہے کہ اب میری زندگی کے آخری ایام شروع ہو گئے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ بڑھاپے کے اندر سفید بال ہوتے ہیں، اب بچپن کے اندر جوانی کے اندر یہ بال سفید ہو رہے ہیں۔ وجہ کمزوری ہے، بلغمی مزاج جب بندے کا بن جاتا ہے بلغم کثرت کے ساتھ، وہ علیحدہ بات ہے۔ یہاں ایک گہری سوچ اور گہرے خیال کے ساتھ سوچنا پڑے گا کہ یہ بلغم کیسی ہے۔ نہ تو ہمارے ناک سے خارج ہو رہی ہے بلغم، نہ تو ہمارے منہ سے خارج ہو رہی ہے۔ عموماً یہ دو راستے ہی ہیں بلغم کے خارج ہونے۔ تو میں نے ایک بات سرسری سے کر دی ہے کہ یہ بلغمی مزاج ہے، تو بعض لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارے بلغم تو خارج ہو نہیں رہی، تو یہ بلغمی کیسا مزاج ہے؟ تو یہ بات یاد رکھو میرے محترم بھائیو، بلغمی مزاج ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ناد ہر وقت بہتی رہے، اس کے منہ سے بلغم خارج ہوتی رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم کے اندر بلغم سٹور ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جب جسم کے اندر بلغم سٹور ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں اس بلغم کی وجہ سے۔ تو یہ بلغم جو ہے یہ جسم کا انتہائی کمزور کرنے والی چیز ہے۔ جب بلغم زیادہ ہو جاتی ہے تو مریض ضعیف ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب ہمارے بچپن کے اندر جوانی کے اندر بال سفید ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جوانی کے اندر اور بچپن کے اندر ضعف ہو رہا ہے۔ تو یہ ضعف جو ہے یہ کیسے ختم ہوگا؟ تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں عرض کر دیا ہے کہ ہماری جو روزمرہ کی اشیاء جو ہم غلط قسم کی خوراک استعمال کرتے ہیں، جو ہماری طبیعت کے مناسب نہیں ہے، ان خوراکوں سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ مزاج کے اندر تیزابیت جب بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بلغم بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ بات یاد رکھو، پھر بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ داڑھی کے بال سفید ہوں یا سر کے بال سفید ہوں، عورتوں کے سر کے بال سفید ہوں یا جسم کے کسی بھی عضو کے بال سفید ہو جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جسم کے اندر بلغم سٹور ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ
بات یاد رکھو میرے محترم بھائیوں کہ جہاں بلغم سٹور زیادہ ہوگی وہاں بال زیادہ سفید ہوں گے۔ تو میں نے ایک موٹا سا اصول آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ بلغم کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر بلغم سٹور ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور ہر وقت ناک بہتی رہے اور گلے سے اور منہ سے بلغم خارج ہوتی رہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کا ایک بہترین علاج اور بہترین حل یہ ہے کہ ہم نے جو پرہیز کر رکھا ہے اس پرہیز کو توڑنا چاہیے۔ جو روز مرہ کی ہماری اشیاء ہیں ان میں ہم یہ مسالہ جات والی چیزیں کثرت کے ساتھ استعمال کریں۔ میرے محترم بھائیوں، اس بات کو پھر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسالہ جات سے کون سے مسالہ جات مراد ہیں۔ بعض لوگ بازاری مسالہ جات سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ بازاری مسالہ جات سے صحت کے اندر خرابی تو آ سکتی ہے، صحت نہیں مل سکتی۔ کان کھول کر اس بات کو سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ مسالہ جات سے مراد ادرک ہے، سونف ہے، لونگ ہے، دارچینی ہے، جیفل، جلوتری، ہلدی اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ جب خالص یہ اشیاء ہم اپنے مسالہ میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ایسا کوئی بندہ نہیں رہے گا جس کا مزاج بلغمی بن جائے یا کوئی اور مزاج اس کا فاسد بن جائے۔ امید ہے کہ آپ لوگ میری اس ویڈیو میں غور کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، پھر میں بات سمجھا دیتا ہوں کہ مسالہ جات سے مراد سونف، دھنیا، لونگ، دارچینی، جیفل، جلوتری، سونڈ، مرچ سیاہ، فلفل دراز، تیز پات اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ جب اس طرح کی چیزیں ہم اپنے مسالہ میں پوری رکھیں گے، امید ہے کہ ہمارا مزاج ٹھیک رہے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس ویڈیو کی وجہ سے میں آپ لوگوں تک ایک اور چیز نشر کرنا چاہتا ہوں اور ایک خوشخبری آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس مسالہ کو آپ استعمال کرو گے تو انشاءاللہ کافی ساری بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ یہ ایک گرم مسالہ ہے، ہمارے دواخانے پر تیار ملتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں بنانا چاہے تو وہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس کے اندر سونف ہے 100 گرام، دھنیا ہے 100 گرام، زیرہ سفید ہے 100 گرام، لونگ، دارچینی، جیفل، جلوتری، فلفل سیاہ، فلفل دراز، سونڈ یہ ہے 20 گرام اور تیز پات ہے 50 گرام۔ تو ہلدی ہے اس کے اندر 50 گرام۔ یہ ہلدی گرم مسالہ کی ہے۔ اس کے علاوہ آدھی چمچ، یہ 1 چمچ جو ہانڈی کے اندر آپ لوگ ڈالتے ہیں وہ علیحدہ آپ نے ڈالنی ہے۔ تو یہ گرم مسالہ ہے، اس کا صفوف بنا کے اچھی طرح اس کو گرائنڈ کر کے اپنے گھروں کے اندر رکھ لیں اور اس گرم مسالہ کو استعمال کریں گے، انشاءاللہ آپ کافی ساری امراض سے نجات پائیں گے اور بال سفید ہونا بھی بند ہو جائیں گے۔ تو اگر کسی کے بال زیادہ سفید ہو رہے ہیں تو وہ جوارش جالینوس کا نسخہ ہے، بہت ہی پرانا نسخہ اور بہت ہی بہترین نسخہ ہے۔ اس سے بہتر دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری صحت کے لیے مناسب، اس طرح کی مناسب ہو۔ میرے بھائیوں، جوارش جالینوس کثرت کے ساتھ استعمال کریں، 1 ڈبی 2 ڈبی نہیں، کثرت کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ جزاک